بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل قیامت کی علامات صغری یعنی چھوٹی علامتیں اور علامات کبری یعنی بڑی علامتیں، ان سے متعلق ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا، اور اس میں علامات صغری یعنی قیامت کی چھوٹی علامات، اس میں نے تقریباً 3 آپ سے عرض کر دی تھی۔ آج کے اس درس میں علامات قیامت جو چھوٹی نشانیاں ہیں، مزید چند ایک اور آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ کل یہ ایک بات میں نے عرض کی تھی علامات قیامت میں سے کہ اولاد وہ نافرمان ہو جائے گی، یہاں تک کہ بیٹیاں بھی اپنی ماں کی نافرمانی میں لگ جائیں گی، اور اس کے حوالے سے میں نے حدیث پیش کی تھی ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندی اپنی مالکہ کو، آقا کو جنے گی۔ مراد کیا تھا کہ یعنی وہ ایسے قرب قیامت میں حالات پیدا ہو جائیں گے کہ اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کی نافرمان ہو جائے گی، یہاں تک کہ بیٹیاں جو ماں باپ کی فرما بردار ہوتی ہیں وہ بھی اپنے والدین اور خاص طور پر والدہ کے ساتھ بد اخلاق، بدتمیز بن جائے گی۔ یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ اسی کے اندر مزید حدیث میں اور اضافہ ہے کہ دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا۔ دوست کے ساتھ دوستی اس حد تک چلی جائے گی، اتنی زیادہ دوستی ہو جائے گی کہ وہ دوست کو اپنا سمجھے گا اور باپ کو بیگانہ سمجھے گا۔ باپ کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، باپ کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی، اس باپ کی بات کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ ایسا ہوگا باپ جیسے ہوا میں کوئی بات کر دی تو وہ ہوا میں ہی رہ گئی، تو باپ کو کوئی اہمیت نہیں دے گا۔ اہمیت اگر دے گا تو وہ اپنے دوستوں کو اہمیت دے گا، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا جگری فرینڈ ہے، یہ میرا یوں ہے، اس کو ترجیح دینے لگ جائے گا۔ اس چیز کی جھلک بھی پائی جا رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ یہ آپ بھی روزمرہ دائیں بائیں اگر دیکھیں تو یہ چیز بھی آپ کو معاشرے کے اندر ملے گی کہ باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ اگلی علامت جو علامات صغری ہیں کہ علم اٹھ جائے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی۔ علم اٹھ جائے گا، علم کا مطلب کیا ہے اٹھ جائے گا؟ علم کیا کوئی کتابوں سے یوں اٹھ جائے گا، یا کوئی حدیث کی کتابیں ہیں یا فقہ کی ہیں دیگر ایسے اٹھ جائے گا؟ یہ مطلب نہیں، بلکہ ایک روایت میں ہے ان اللہ یقبض العلم بقبض العلماء، علم اٹھا لیا جائے گا، کس کے اٹھانے سے؟ علماء کو اٹھا لینے سے۔ اللہ علماء کو اٹھا لے گا۔ جو عمل والے ہوں گے اور صحیح معنی میں علماء ہوں گے، جو امت کی رہنمائی صحیح معنی میں کرنے والے ہوں گے، جو حقیقت انبیاء کے وارث ہوں گے، ان کو اللہ اٹھا لے گا۔ یہ علامات قیامت میں سے ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ جب علماء کو اللہ اٹھا لے گا تو پھر پیچھے کیا بچ جائیں گے؟ ہماری طرح خس و خاشاک بچ جائیں گے، وہ پھر کیا رہنمائی کریں گے امت کی؟ تو علم کو اللہ اس طرح اٹھا لے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ عالم اٹھ جائے گا، علم اس کے ساتھ اٹھ جائے گا، تو پیچھے کیا رہ جائیں گے؟ جہالت رہ جائے گی۔
اور پھر جہالت کیا ہوگی، نہ کسی کو کچھ آتا ہوگا، نہ خود سمجھتا ہوگا، لوگوں کو کیا کرے گا، بتاتا رہے گا، نتیجہ کیا ہوگا، ضلوا فاضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ یہ حالات ہوں گے علامات قیامت میں سے۔ دین کا علم لوگ حاصل کریں گے کس کے لیے؟ دنیا کا غم حاصل کرنے کے لیے۔ دین کا علم اس لیے حاصل کریں گے کہ اس کے ذریعے سے ہم کیا کریں، دنیا کمائیں۔ یہ کیا ہے، علامات قیامت میں سے۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر بڑے بڑے جید علماء اہل علم بہت سارے اٹھ گئے۔ آپ لوگوں کا تو اتنا واسطہ اس چیز سے ہے یا نہیں ہے، چونکہ ہم تو اس فیلڈ کے ہیں۔ ایسے ایسے علم والے، ایسے ایسے علم کے پہاڑ اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے، ٹھیک ہے، اور اٹھتے جا رہے ہیں۔ اور پیچھے کیا ہے، چھوٹے چھوٹے رہ گئے ہیں۔ وہ کیا ہے، آج کل بحث و مباحثے میں، مناظروں میں، ایک دوسرے کو کافر بنانے میں، اسی چکر میں رہ گئے ہیں۔ کوئی دین کی صحیح رہنمائی کرنے والے بہت کم رہ گئے ہیں لوگ، بہت کم۔ اور جن کے پاس کوئی چھوٹا موٹا علم ہے وہ کس لیے کر رہے ہوں گے کہ دنیا اس سے کمائیں، اچھا خطیب بن جاؤں، اچھا واعظ بن جاؤں، اچھا شور شرابہ کرنے والا بن جاؤں، لوگوں کو متاثر کرنے والا بن جاؤں، اور پھر میری واہ واہ ہوگی اور اس کے ذریعے سے میں کیا کروں گا، اپنی کمائی کرتا رہوں۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر یہ سلسلہ بھی کیا ہے، شروع ہے۔ علم اس لیے تھوڑا بہت حاصل کرتے ہیں تاکہ واہ واہ ہو جائے، کچھ مقام مل جائے، کچھ ہمیں حاصل۔ یہ کیا ہے، علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے۔ ایک اور علامت بھی عرض کی دیتا ہوں، فرمایا نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے۔ نااہل قسم کے لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے، اور ہر قسم کے معاملات، عہدے، منصب یہ نااہلوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ ہے یا نہیں؟ یہ بھی اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ جو جتنا نالائق ہوگا وہ کسی نہ کسی منصب پہ بیٹھا ہوگا۔ کیوں؟ سفارش کا دور ہے، ٹھیک ہے جی، پیسہ لگانے کا دور ہے۔ تو یہ نااہل قسم کے، نالائق قسم کے جو لوگ ہوں گے وہ منصبوں پر، عہدوں پر جا کر فائز ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو حقدار ہوں گے، لائق قسم کے لوگ ہوں گے، جو اس مقام کے اہل ہیں، وہ اس جگہ تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ سمجھ گئے؟ اس لیے یہ کام سارے جو لائق لوگوں کے کرنے تھے، سمجھدار لوگوں کے کرنے کے تھے، وہ سارے کے سارے ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ جا سکتے ہیں۔ جتنے نالائق قسم کے ہیں، جن کو خود کسی چیز کا پتہ نہیں، اور وہ وہاں پر پہنچتے جا رہے ہیں۔ اور اس کا اندازہ آپ ابھی حالیہ الیکشن بھی آ رہا ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں، اور موجودہ حالات میں کون کہاں کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے سفارشی بن کے، کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے۔ ایسے ایسے ٹیچر میں نے دیکھے اور سنے اور پڑھے کہ ایسے ایسے علاقوں میں لگے ہوئے ہیں جن بیچاروں کو خود کچھ نہیں آتا، کہ اگر آپ ان سے پہلا کلمہ بھی سن لے تو ان کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا، اور وہ اس منصب پہ لگے ہوئے ہیں، ٹیچر لگے ہوئے ہیں، اسکول سنبھالے ہوئے ہیں، اور وہاں پر ان کو پڑھنے کا کچھ پتہ۔ یہ سندھ کے حالات میں نے ایک دفعہ دیکھے اور سنے، تو میں نے کہا یہ دیکھیں، یہ وہی چیز ہے علامات قیامت، کہ نااہل لوگ اس جگہ پر آ جائیں گے، اور جو اہل لوگ ہوں گے اس جگہ کے، وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہ کیا ہے، یہ بھی علامات قیامت میں سے۔ آخری عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی۔ شراب کھلم کھلا پینے جانے لگے گی۔ اب الحمدللہ اس طرح تو نہیں ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ کچھ نہ کچھ، لیکن کچھ آثار بہرحال موجود ہیں۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، مل جاتی ہے، پینے والے پی لیتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی۔ دیکھ لیں، اڈے کھلے میں ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ ایک نکاح کرنا، ایک شادی کرنا کتنا بڑا جھنجٹ ہے یا نہیں؟ کتنا مشکل ہے اس معاشرے کے اندر نکاح کرنا، حالانکہ سب سے آسان ہے، لیکن اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ اور بدکاری کتنا خطرناک عمل ہے، لیکن کیا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ہر بندہ اپنی خواہش آسانی سے پورا کر سکتا ہے، لیکن اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ چیز کیا ہو جائے گی، شراب کھلم کھلا ہو جائے گی،
اور پھر اسی طریقے سے بدکاری عام ہو جائے گی، اور پھر اللہ حفاظت فرمائے نیو ایئر نائٹ آ رہی ہے نا، نئے سال شروع ہو رہا ہے۔ اب نئے سال میں کیا کچھ ہوتا ہے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہی علامات قیامت میں سے ہے کہ جو کیا ہو گیا ہے، ظاہر ہو چکا ہے اور ساتھ ساتھ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات جی؟ یہ علامات قیامت ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں، ابھی مزید کچھ تھوڑی سی اور ہیں، انشاءاللہ مزید کل عرض کروں گا۔ بہرحال جو بھی ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یا اللہ یا دوسرا موضوع ہمارا فقہی مسائل میں پہل مسئلہ نماز جمعہ کا چونکہ چل رہا ہے، آج آخری مسائل عرض کر کے پھر اگلا موضوع شروع کرتے ہیں۔ نماز جمعہ میں اگر کسی وجہ سے کسی کا ایک مسجد میں نماز جمعہ رہ گیا، جمعہ کی نماز وہ جماعت سے نہیں پڑھ سکا، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہاتھ باندھ کے بیٹھا نہ رہے، شرعی حوالے سے وہ ہاتھ باندھ کے بیٹھا نہ رہے، بلکہ جمعے کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو چاہیے کہ وہ کہیں اور جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے دوڑ لگائے جائے کہ مجھے جمعہ مل جانا چاہیے، اس لیے کہ جمعے کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے، جو پہلے دن میں نے آپ سے عرض کی تھی۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ اگر ایک مسجد میں نماز جمعہ وہ پڑھتا تھا اور اس کو وہ نہیں مل سکا تو اب وہ بیٹھ جائے کہ یار چلا گیا جمعہ میں کیا کروں۔ نہیں، اس سے جتنا ہو سکتا ہے، پیدل ہو، بائک پہ ہو، کہیں اور جا کر نماز جمعہ ادا کرے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص نماز جمعہ ادا نہیں کر پایا، کسی جگہ اس کو جماعت نہیں ملی، تو اس کا متبادل کیا ہے کہ وہ شخص کیا کرے گا؟ نماز ظہر اب ادا کرے گا، نماز ظہر ادا کرے گا، اس لیے کہ جمعہ اکیلے تو ہو نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے جی؟ جمعہ کی جو شرائط ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی، ٹائم نکل گیا ہے، کہیں بھی نہیں ہو رہا، تو اکیلا کھڑا ہو جانا، دوسرے کو ساتھ لگا لینا میں جمعہ پڑھتا ہوں، ایسا جمعہ نہیں ہوتا۔ لہذا نماز جمعہ اگر چلا گیا ہے اور آپ نے پوری کوشش بھی کی ہے پھر بھی نہیں ہوا، تو اس کے بدلے میں نماز ظہر ادا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ استغفار بھی کریں۔ صرف یہ نہیں کہ ظہر پڑھ لی تو بس جان چھوٹ گئی، ظہر کے ساتھ ساتھ علماء نے لکھا ہے کہ وہ استغفار بھی پڑھے کہ اللہ، نماز جمعہ کیا تھا؟ فرض تھا، مجھ سے رہ گیا ہے میری کمزوری کوتاہی کی وجہ سے، کہ اللہ مجھے معاف فرما، تو استغفار بھی ساتھ کرتا رہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ دوسرا مسئلہ جمعے کے حوالے سے، اگر کوئی شخص مسافر ہے تو مسافر پر جمعے کی نماز اور عیدین کی نماز نہیں ہے۔ مسافر پر، مسافر سے مراد وہی وہ پہلے دن والے یاد رکھنے، وہ جو سفر شرعی بتایا تھا وہ ہو، یہ نہیں کہ یہاں سے دینا جا رہا ہے، سوابا جا رہا ہے تو جمعہ نہیں پڑھوں گا، ایسے مطلب نہیں۔ اگر مسافر شرعی بنتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر نماز جمعہ اور نماز عیدین واجب نہیں ہے، لیکن اگر کسی جگہ اس کو نماز جمعہ اور عیدین مل جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر اس کو پڑھ لینا چاہیے، یہ افضل ہے اور بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے سفر میں اگر وہ یہ نہیں پڑھ سکا تو اس کی وجہ سے وہ گناہگار نہیں ہوگا، وہ سفر کے اندر اپنی کیا کرے؟ قصر نماز ہی ادا کر لے، تو اس کے ذمہ سے وہ کیا ہو جائے گا؟ فرض ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تیسرا مسئلہ جمعے کے حوالے سے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جمعے کا خطبہ سننا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح عیدین کا جو خطبہ ہے وہ بھی واجب ہے۔ اس واجب خطبے کے دوران ہر قسم کی حرکتیں کرنا ممنوع ہے، یہاں تک کہ اگر ایک سلام کرے دوسرا اس کو جواب دے، یہ گناہگار ہو رہے ہیں، تو سلام کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جب اس چیز کی اجازت نہیں ہے تو اس کے ضمن میں ایک اور بات واضح کر دوں کہ یہاں تو الحمدللہ نہیں ہے ہمارے ہاں، لیکن ممکن ہے پہلے تھا، مختلف مساجد میں ہو سکتا ہے اب بھی ہو، کہ مساجد میں آذان ثانی شروع ہو جاتی ہے یا خطبہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس مسجد کے منتظمین یا متعلقین ٹوکری یا رومال لے کر صفوں میں
چندے کے لیے گھومتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ناجائز ہے۔ کس صورت میں؟ کہ خطبہ جمعہ شروع ہو چکا ہے جس کا سننا واجب ہے، آپ موجود ہیں اور آپ اس دوران جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں اور چندے اکٹھے کر رہے ہیں، یہ چندہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یا تو پہلے کر لیا جائے یا نماز کے بعد جو ہے اس کی کوئی ترتیب بنا لی جائے، خطبے کے دوران یہ عمل کرنا درست نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آخری مسئلہ جمعہ کے حوالے سے کہ خواتین، ان پر نماز جمعہ نہیں ہے۔ نماز جمعہ یہ اپنے جمعے کے وقت میں نماز ظہر ادا کریں گی، ٹھیک ہے۔ بعض جگہوں پر مساجد میں خواتین کے لیے جگہ بنی ہوتی ہیں، اگر بالفرض وہ چلی جاتی ہیں، جمعہ پڑھتی ہیں تو جمعہ ان کا ہو جائے گا۔ لیکن اس دور کے اندر، حالات کے اندر، حضرات فقہا نے اس کو پسند نہیں کیا کہ خواتین مساجد کے اندر جا کر نماز جمعہ کی ادائیگی کرے، اس لیے انہوں نے کراہت لکھی ہے، مکروہ لکھا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں، عورت گھر کی چار دیواری کے اندر، پھر چار دیواری کے اندر جو اندر کا کمرہ ہے، اندر سے اندر کا کمرہ جو ہے وہاں پر جا کر اپنی نمازوں کی ادائیگی کرے، وہ اس کے لیے سب سے زیادہ باعث اجر اور ثواب ہے، بنسبت کس کے؟ مساجد کے اندر آنے کے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ، وہ جمعہ کے دن جب خواتین مدینہ کے اندر نماز جمعہ پڑھنے آیا کرتی تھی تو وہ ان کو مسجد سے نکال دیا کرتے، چلو یہاں سے، عورتوں کو نکال دیا کرتے تھے، جاؤ یہاں سے، جاؤ اپنے گھروں میں نماز جمعہ ادا کرو، تمہارے لیے گھروں کے اندر نماز پڑھنا مسجد کے اندر نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اب اس کا اندازہ لگا لیں کہ اس دور میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان کو واپس بھیج دیا، تو آج کل کا جو فتنے اور فساد کا دور ہے، کتنے خطرناک حالات ہیں، تو ایسے حالات میں پڑھنا آپ کیا سمجھتے ہیں ٹھیک رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ بہت عجیب و غریب حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں تو بدرجہ اولا خواتین کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں نماز کی ادائیگی کرے، مساجد کا رخ نہ کرے۔ لہذا جب ان پر جمعہ اللہ کی طرف سے فرضی نہیں ہے تو ضرورت کیا ہے باہر نکلنے کی؟ وہ اپنے گھر کے اندر نماز ظہر اپنے وقت پہ ادا کر لیں۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ اچھی طرح آخری موضوع جی، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، آپ پاخانہ کے لیے تشریف لے گئے تو خوب دور چلے گئے، قضائے حاجت کے لیے آپ گئے تو بہت دور کر کے آگے تشریف لے گئے۔ ایک دوسری روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے خوب دور جاتے، یہاں تک کہ کوئی بھی آپ کو دیکھ نہ پاتا، کوئی بھی آپ کو دیکھ نہ پاتا۔ یہ اس دور کے چونکہ حالات تھے، اس وقت تو اس قسم کے استنجا خانے اور یہ چیزیں گھر کے اندر اٹیچ باتھ وغیرہ وغیرہ نہیں تھے، تو باہر قضائے حاجت کے لیے جانا ہوتا تھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ حد درجے حیا اور حد درجے پردے کا اہتمام کرتے ہوئے آپ کافی دور چلے جاتے تھے، جہاں سے کوئی بھی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملا کہ کبھی ایسا موقع آ جائے جہاں پر استنجا یا قضاء حاجت کا موقع آئے تو وہ کیا کرے؟ دور جا کے لوگوں کی نظروں سے ایک سائیڈ پہ، کنارے پہ ہو کر وہاں پر قضاء حاجت کر لے اور استنجا وغیرہ کر لے۔ اور اس قسم کے سب کے بیچ میں بیٹھ جانا، معافی چاہوں گا، جیسے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں چلتے گلیوں میں، نالوں میں، بازاروں میں نہ بندہ چل سکتا ہے نہ آ سکتا ہے، آپ کے سامنے ہی ہے، تو یہ طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک نہیں ہے، خلاف ادب بھی اور خلاف سنت بھی ہے کہ اس طریقے سے بازاروں میں سب کے سامنے بیٹھ کر انسان شروع ہو جائے، معاشرے کی بھی خلاف ہے، آداب کی بھی خلاف ہے، سنت کی بھی خلاف ہے۔
یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ انسان کو قضاء حاجت کی ضرورت ہو، استنجا کی ضرورت ہو تو کہیں دور جا کر ایک کنارے پہ سائڈ پہ یہ سمجھ کر کہ میرے آقا بھی یہ طریقہ اختیار کیا کرتے تھے، میں ان کی محبت میں قضاء حاجت کے لیے یا استنجا کے لیے جا رہا ہوں تو میں دور جا کر تاکہ میرے اوپر کسی کی نگاہ نہ پڑے اور میرا سطر وغیرہ اچھی طرح چھپا رہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟